معرفت علی کی پہلی منزل کا پہلا نام ہے علم. علم کے زینے پہ قدم رکھو گے تو خود بخود مقناطیسیت تمہیں اپنی طرف کھینچتی چلی جائے گی اور پھر منازل بڑی آسان ہو جاتی ہیں معرفت علی تک پہنچنے کے لیے. لیکن جب تک علم نہ ہوگا تو یقین مانو علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری ہر مجلس کا موضوع یا اللہ ہوتا ہے, توحید ہوتا ہے, اور ہمیں ہی حق حاصل ہے کہ ہم اللہ کو مدد کے لیے پکاریں, اور پھر ہم ہی سینہ ٹھوک کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری ہی مدد کو آتا ہے. دنیا کہتی ہے 1400 برس سے دنیا کا نعرہ ہے کہ یا اللہ ہماری مدد کر, اور جیسے جیسے یہ زمانہ اپنے منطقی انجام کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے یہ نعرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس نعرے کے ساتھ اور بھی نعرے آ رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہ پکارو. وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے, اور وہی عقدہ کشا ہے, اور وہی ہے جس کو پکارا جائے. خبردار غیر اللہ کو نہ پکارو, خبردار اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, تم دائرہ اسلام سے خارج ہوتے چلے جاؤ گے. یہ باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جیسے جیسے دنیا بزا میں خود اپنے حساب سے اپنے زام ناقص میں جیسے جیسے دنیا تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے غیر اللہ کا نعرہ آگے بڑھ رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو اور اللہ کو مدد کے لیے پکارو, اللہ کو مدد کے لیے پکارو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو جب مدد کے لیے پکارا جائے تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے. اللہ کو کون مدد کے لیے پکارے, کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یا اللہ مدد کرے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اسد صاحب آپ نے بڑے اچھے شعر پڑھے, اور یقیناً پروردگار عالم آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. 2 جملے آپ کے ہدیہ اور تمام سامعین کے لیے کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں, 2 سوالات کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے, اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن میں اللہ نے یکسر اس بات کو رد کر دیا ہو کہ یا اللہ مدد نہ کہو. وہ چاہتا ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو پکارا جائے مدد کے لیے, لیکن اس کے لیے اس نے ایک پروٹوکول رکھا. اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تمہاری مدد, لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا. وہ کیا کام ہے؟ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے نا تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. سلامت رہے, سلامت رہے. جس صاحب معرفت کے اشارے ثواب کی مجلس ہے اس مجلس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے. پہلے تم تو اللہ کی مدد کرو, تو اللہ کی مدد کرو. تو سوال یہی آ جائے گا کہ جناب آپ پر اسی لیے تو کفر و شرک کا الزام لگ رہا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں, آپ شریعت کو سمجھتے ہی نہیں, آپ فکر اسلامی کو سمجھتے ہی نہیں. کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ تو میرے حضور اس میں کوئی منطقی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں کسی ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو. اس میں کسی فکری بات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں کسی مکالمے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی ہمیں اگر یا اللہ مدد کہنا ہے تو پہلے اس سے سند لینی ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی یا نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کونو انصار اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. دیکھیے آیتیں سنتے جائیں, نتیجہ بھی رکھا ہوا ہے, میں نے روکا ہوا ہے. اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ, کون ہے اللہ کے لیے میرا
میرا مددگار؟ تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ نے اپنا مددگار طلب کیا ہے، اللہ کا مددگار تو طلب نہیں کیا. من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اگر آیت یہیں پہ روک دی جائے تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا، لیکن ہم تو سیاق و سباق کے ساتھ آیت پڑھنے کے عادی ہیں اور قائل ہیں کہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بھی ہونا چاہیے، آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے یہ سب ہونا چاہیے. آیت آگے تو پڑھو کہ عیسیٰ کہہ رہے کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کے لیے. اور حواری کیا جواب دے رہے؟ نحنو انصار اللہ، اے نبی اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. غور کریں، عیسیٰ کے حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ یا نبی اللہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر کہا کہ جب ہم تمہاری مدد کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، سورہ آل عمران. اے صاحبان ایمان، اگر اللہ تمہاری مدد کرے نا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. میں کیا کروں کہ جب دسترخوان بچھتا ہے اور ڈونگوں میں سالن آتا ہے تو اس پر اوپر تری ہوتی ہے لال لال رنگ کی نا، تو مجھے یہ جو مجمع ملا ہے بغیر تری کے ملا. شباب تو لوٹ لیا ہے پہلے پڑھنے والوں نے، لیکن جتنا تلچھٹ ہے وہ میرے حصے میں آئی ہے تو یقیناً ہوتا ہے میں آپ سے وصول کرتا جاؤں گا. تو بالکل خاموش نہیں رہنا ہے، ساتھ ساتھ بولتے جانا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہی غالب رہتا ہے، وہی غالب رہتا ہے. اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہی غالب رہتا ہے، یعنی وہ مغلوب نہیں رہتا. غالب کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ڈومیننٹ، ڈومیننسی اسی کی رہتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو غالب تم رہو گے اور باقی جتنے ہیں وہ مغلوب رہیں گے. غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ سب سے آسان اور ایک لفظ میں تشریح کر دوں، غلبہ اس کو کہتے ہیں جس کا حکم چلے اسی کا غلبہ. اب بہت بڑی تشریح بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک لفظ میں کہ جس کا حکم چلے اس کا غلبہ. 1400 برس سے مسلمان کہہ رہا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یہ بتاؤ اس وقت مسلمانوں کا حکم چل رہا ہے یا غیروں کا حکم چل رہا ہے؟ حکم کس کا چل رہا ہے؟ غالب کون ہے، مسلمان یا غیر مسلم؟ اگر جواب الٹ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کرنٹ افیئر سے بالکل دور ہیں. جواب یہی ہے کہ غیر مسلم غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے. نکلتے چلے جاؤ سیرو فی الارض، دنیا میں اللہ کی زمین پہ سیر کرتے چلے جاؤ اور پھر دیکھو تمہاری عزتیں کہاں ہیں. نا مسلمانوں پر آج دوسروں کا حکم چل رہا ہے، مسلمان غالب نہیں ہے. اگر غالب ہوتا تو یہ گلے نہ کاٹ رہا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کے. اگر غالب ہوتا تو گیہوں دے رہا ہوتا، لے نہ رہا ہوتا. اگر غالب ہوتا تو امداد دے رہا ہوتا، قرضے دے رہا ہوتا، لے نہ رہا ہوتا. حکم دوسروں کا چل رہا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں تمہاری مدد کروں تو غالب تم رہو گے. تو 1400 برس سے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد میں پکارے چلا جا رہا ہوں، مدد اب تک آئی نہیں. اگر مدد آ چکی ہوتی تو حکم ہمارا چلتا، دوسروں کا حکم نہ چلتا. دوسروں کا حکم چلنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نعرے یا اللہ مدد رائے گاں جا رہے ہیں، رائے گاں جا رہے ہیں نعرے. وہاں سے مدد آئی نہیں رہی، اس لیے کہ مدد آتی تو وہ ہم کو غالب قرار دے دیتے. اب پلٹ کے آنا پڑے گا سورہ محمد کی اس آیت کی طرف، ان تنصر اللہ ینصرکم. پہلے اللہ تمہاری مدد چاہتا ہے، تمہیں اللہ کی مدد کرنا پڑے گی تب وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرو نا. پریشانی کیا ہے اللہ کی مدد کرنے میں؟ 1400 برس سے ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو تب وہ تمہاری مدد کرے گا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ
کہ جس کی ہم مدد کرتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. یعنی تم جہاں ہو وہاں ڈٹے رہو گے، تم کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے. اب تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کسی اور کی مدد کر رہا ہے یا ہماری مدد کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں جس کی مدد کرتا ہوں وہ ڈٹا رہتا ہے. کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹا رہتا ہے. زمانے کی آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سلطنتوں کے جبر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. 1400 برس سے تم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہو. تمہارے اوپر سلطنتیں بھی حملہ کر رہی ہیں، بادشاہتیں بھی حملہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو تمہیں نہ کل کوئی ہلا سکا، نہ آج ہلا پائے گا، نہ کل ہلا سکتا. یہ تو ایک جملہ دیا میں نے، لیکن نتیجہ تو ابھی روکا ہوا ہے. یہ تو بیچ میں جملہ آیا تو دے دیا کہ اس سے بات قدم جس کو عطا ہو جائے اللہ اس کی مدد کرتا. کہا کہ تم مدد کرو اللہ کی، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. 1400 برس سے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کی مدد کرو. طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کا طریقہ کیا ہے. جیسے ہی علی کو کاندھے پہ بلند کیا، اور میں نے کہا نا کہ میں اپنی تقریر سے جملہ مستعار لے رہا ہوں، تو یہی ہے کہ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ میرے رسول کی شجاعت، میرے رسول کی بہادری اور قوت و طاقت کا اندازہ کرو کہ غدیر کا دن جب ہے تو پیغمبر بس کچھ دن کم 63 برس کے 63 ایئرس 63 برس کے رسول. اور آپ دیکھتے رہتے 63 برس کے بزرگ کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی وزنی شے اٹھا سکے، اور میرے رسول کی قوت و طاقت یہ ہے یہ ہے کہ علی کو ایک ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے کاندھے پر. اور اتنا نہیں، اتنا جتنا میں نے کہا اتنا، اس لیے کہ راوی نے لکھا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی. ایک ہاتھ سے. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا کہا آپ نے ایک ہاتھ سے؟ ہو سکتا ہے دونوں ہاتھ سے اٹھایا، میں کہوں گا نہیں ایک ہاتھ سے، اس لیے کہ دوسرے ہاتھ سے تو اشارہ کر رہے تھے نا. ایک ہاتھ سے اٹھایا اور کہا من کنتم مولا فہذا علی جرم. ہمارے حافظے کبھی خراب نہیں ہوتے. ہمارے یہاں جو بزرگ ہو جاتے ان کے حافظے اور مضبوط ہو جاتے، اس لیے کہ جس حافظے میں غدیر محفوظ ہو وہ حافظہ کبھی محف نہیں ہوتا. تو جیسے ہی من کنتم مولا فہذا علی المولا کہہ دیا، اتارا، زمین پہ رکھا علی کو. اب دونوں ہاتھ بلند کیے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے اور کسی کا ہاتھ نیچے رہ جائے؟ تو اب دعا کیا کی؟ آیت محفوظ ہے نا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جیسے ہی خطبہ غدیر تمام ہوا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اللہم وال من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی کا دشمن ہو تو علی کا اس کا دشمن ہو جا، اور جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. کل کائنات
نصرہ، پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کی مدد پر آ جا جو علی کی مدد کرے، تو علی کی مدد کرو تو اللہ کی مدد پاؤ۔ یہ علی کی مدد کیا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ صاحب کیا علی کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ علی تنہا ہی کافی ہے، بڑے بڑے لشکروں کے لیے علی تنہا کافی ہے۔ اور جب علی کو دیکھتے تھے پیغمبر کو کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی، پیغمبر کو پتا رہتا تھا کہ علم بلند رہے گا اور جنگ فتح ہو جائے گی۔ تو علی کو مدد کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ یہ علی کی مدد کیا ہے؟ کہ دیکھو یہ ذکر علی کرتے ہو، یہ جو علی کا تذکرہ کرتے ہو، یہی اللہ کی مدد ہے۔ اس پر میں تقریر کر چکا ہوں، اور جس کو سننا ہو تو وہ ابھی جو میں نے اشرا پڑھا ہے الرضا میں وہ دیکھ لیں، اس میں جو چیلم کے اشرے میں وقت نہیں ہے کہ مزید عرض کروں باتیں۔ تو کہا کہ جو ذکر علی پہ آ جائے، جو علی کی نصرت پہ آ جائے، بس سمجھ لو کہ وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، اس لیے کہ توحید کا اصل عرفان علی کے خطبوں سے حاصل ہوا۔ کیسی آسانی سے سنا آپ نے، یہ علی کے خطبے نہ ہوتے تو توحید کی لامحدودیت کا ادراک نہ ہوتا۔ علی نے بتایا، اور جا کے پڑھنا دعائے رجبیہ، اس کا آخری جملہ یہ ہے، شروع ہوتی ہے وہاں سے دعا اور بیچ میں ایک جملہ آ جاتا ہے، اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، اور اس کے آخر میں یہ جملہ کہ پروردگار میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں کہ تیرے جن ناموں سے تجھے تیرے اولی الامر بندے پکارتے۔ وہ کون ہے؟ المامون علی سرک، وہ تیرے رازوں کے امین ہیں، المستبشرون بامرک، اور تیرے امر کی بشارت دینے والے، الواصفون لقدرتک، اور تیری قدرت کا وصف بیان کرنے والے، وملأت بہم سماءک وارضک، پروردگار تو نے اپنی زمین اور آسمان کو ان سے بھر دیا ہے، بس یہی ہے، وملأت بہم سماءک وارضک۔ اللہم، دیکھیے یہ جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے، اللہم لا فرق بینہم وبینک الا انہم عبادک وخلقک، پروردگار تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، الا انہم عبادک وخلقک، سوائے بس فرق تو یہ ہے کہ تو معبود ہے، یہ اب تو خالق ہے، یہ مخلوق ہے، الا انہم عبادک وخلقک، ہاں یہ تیرے بندے ہیں اور تو نے انہیں وجود بخشا، اور جو کچھ ان کے پاس ہے تیرا ہی عطا کیا ہوا، تو بغیر علی، بغیر ادراک علی، بغیر معرفت علی، معرفت خدا کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذکر علی ذکر توحید کی علامت ہے۔ آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ میں سمجھاؤں، دیکھیے یہ جو نعرے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ہو تو آئے تشریف لائیں میرے کتب خانے میں، کہ جہاں میرے پاس ہزاروں ریفرنسز موجود ہیں، اور علماء تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں یقیناً، میں نے تو کبھی اپنے کو عالم نہیں کہا، حالانکہ میں بھی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے کو طالب علم کہا، اس لیے کہ جیسے ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کو عالم کا عین کہوں تو میرے سامنے آل محمد آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، میری ایک طالب علمانہ فکر کہ دیکھیے ایک اس کمرے کا یہ چوتھائی، یہ جو آپ کو پلر نظر آ رہا ہے، اس کو آپ ایک کمرہ بنا دیجیے چھوٹا سا، اس میں ایک صاحب کو کھڑے کر دیجیے اور ان سے پوچھئے اس کمرے میں یہ بتاؤ طویل القامت کون ہے؟ وہ کہے گا میں سب سے طویل القامت، میں سب سے بلند قامت کا، اور جیسے ہی دیوار ٹوٹے
اور اس کو باہر کھڑے کر دیجئے کسی میدان میں اور کہو کہ اب تمہارا قد کیا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ حدود بڑھ رہی ہے. اسی طرح اس کو کسی صحرا میں کھڑے کر دیجئے، صحرائے اعظم میں، تو پھر اسے اپنا وجود بھی ان صحرا میں ریگستان کی مٹی کے ذرات میں سے ایک ذرہ بنا. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کو اللہ مانا. یہ کہا کہ یہ دنیا ہے اور اس میں جو 6 ارب انسان ہیں وہ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا پالنہار ہے، ان کا لجپال ہے، ان کو اولادیں دے رہا ہے. تو جیسے ہی ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دنیا ہی کا وہ خالق ہے اور دنیا ہی کا وہ رب ہے اور دنیا ہی کا وہ مالک ہے، تو جیسے ہی دنیا کو یہ سمجھا دیا گیا اور ہم نے کہا کہ علی یہ ہے، علی یہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم نے علی کو اللہ بنا دیا. ہم کہیں گے کہ ذرا بلند ہو جاؤ، ذرا اللہ کی جو لامحدودیت ہے اس کا تو ادراک کرو. جب تمہیں الوہیت سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ اللہ رہے گا، علی علی رہے گا. توحید کو سمجھو تو ذکر علی توحید سمجھاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہماری ہر مجلس کا موضوع توحید ہوا کرتا ہے. ہم کبھی رسالت آپ کے ذریعے توحید کو سمجھتے ہیں، کبھی امامت کے ذریعے توحید کو سمجھتے ہیں. یہ مختلف موضوعات ہیں جو پھیلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں سمجھانا ہے کہ اللہ کیا ہے. تو اللہ میرے حضور براہ راست ہم پر نازل نہیں ہوا. ہم نے دیکھا ان بندوں کو کہ جو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو اللہ کی فطرت میں اختیار رکھتے ہوئے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں، جو اللہ کے اذن سے ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جو جس سائل نے جب جو مانگا انہوں نے اشارہ کیا فوراً عطا ہوا. تو یہ اس لیے تاکہ بتایا جائے جب بندہ اتنا صاحب اختیار ہے، اللہ کتنا صاحب اختیار ہو، تو علی کا ذکر بہت ضروری ہے ذکر توحید کے لیے. تو یا اللہ مدد کہنے کا حق اسے حاصل ہے جو پہلے یا علی مدد کہہ چکا ہو. کہا دیکھو کہ ہم نے تمہارے دل کو جو بنا دیا ہے، توجہ بڑے اہم موڑ پہ لے آئے. جو ہم نے تمہارے دل کو بنا دیا ہے، یہ دل مرکز ہے تمہارا. یہ دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو اس دل کے تحت گزار رہے ہو. اس لیے کہ اگر تم اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کسب معاش کر رہے ہو، کسی سے مل رہے ہو، کسی سے دور ہو، شادی کر رہے ہو، توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد جو زندگی گزار رہے ہو وہ 2 جذبوں کے تحت گزار رہے ہو. ایک جذبہ جذبہ محبت اور ایک جذبہ جذبہ نفرت. ان 2 جذبوں کے تحت تم زندگی گزار رہے ہو. یعنی اب آپ اپنی زندگی کے تمام معاملات دیکھتے چلے جائیے اور ان 2 جذبوں کو دیکھتے جائیے. کھانا بھی آپ کھا رہے ہیں تو ان 2 جذبوں کے تحت. جو پسند ہے وہ کھا رہے ہیں، جو ناپسند ہے وہ نہیں کھا رہے. یہاں بھی محبت اور نفرت آ گئی. جو پسند ہے اس سے مل رہے ہیں، جو نہیں پسند ہے اس سے دور جا رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا پسند اور ناپسند ملنے اور علیحدگی کا معیار صرف ایک ہے اور وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے محبت علی. جب مومنین میں آپس میں بڑی پرخاش ہو جایا کرتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے. جب مومنین آپس میں لڑتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے لڑ رہے ہو، کیسے لڑ رہے ہو. اس کے دل میں بھی محبت علی ہے، تمہارے دل میں بھی محبت علی. یہ ہے کہ قریب آ جاؤ ایک دوسرے کے. ہو سکتا ہے یہ حسن ظن رکھو، ہو سکتا ہے اس کے پاس زیادہ معرفت ہو، اس کے پاس زیادہ محبت ہو. جب اس کے نزدیک آ جاؤں تو کچھ شعائیں جو اس کے جسم سے علیحدہ ہو وہ میرے اندر آ جائیں اور میری معرفت بڑھ جائے. 2 جذبوں کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہے. ایک ہے جذبہ محبت، ایک ہے جذبہ نفرت. ان 2 جذبوں سے الگ ہٹ کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اور اسلام کا معیار بھی یہی 2 جذبے ہیں کہ کرنا ہے کسی سے محبت تو وہیں پر کسی سے نفرت بھی کرنا ہے. کہا اس وقت تک ہم اللہ کا نعرہ قبول نہیں کریں گے جب تک پہلے تم لا الہ نہ کہہ دو. اگر تم نے معبودان باطل سے نفرت کا اقرار کر لیا
تو اللہ سے محبت کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا. یہاں پر بھی دو جذبے ہیں, لا الہ الا اللہ, یعنی پہلے بتانے باطل کا انکار کرو, پھر خدائے حق کا اقرار کرو. یہ دو جذبے ہیں اور اسی جذبے کا نام محبت ہے اور اسی کا نام نفرت ہے. اور اس کو قرآن میں ڈیفائن کیا گیا اور اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو. تھک گئے اگر ذکر علی سے؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو. اللہ نے ایمان کی محبت کو قرار دیا. گویا میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ ایمان سے محبت کرو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ نے اسی محبت کے ذریعے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہے. یعنی ایمان کی محبت جس دل میں آ جائے وہی دل مزین ہوا کرتا ہے, وہی دل صاحب تمکنت ہوا کرتا ہے, وہی دل تازہ ہوتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ ایمان سے محبت کی جائے. کہہ دیا اس نے سورہ حجرات میں کہہ دیا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ, لیکن اللہ نے تو حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, تمہارے لیے ایمان کی محبت قرار دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اسی محبت کے ذریعے تمہارے دلوں کو زینت عطا کر دی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن ہے نا, قول نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب تک وارث قرآن کی کوئی نص موجود نہ ہو, کوئی سند موجود نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک تفسیر بالرائے حرام ہے, ہم اپنی رائے سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے. اب اگر پوچھنا ہے کہ یہ ایمان کیا ہے, کہ اللہ نے کہا ہے کہ جس سے محبت کرو, پروردگار یہ بتا دے کہ یہ ایمان کیا ہے جس سے محبت کی جائے. آواز آئے گی, آیت اتارنا ہمارا کام, آیت کی تشریح ہمارا نبی کرے گا. ہمارے نبی سے پوچھو کہ ہم نے ایمان کس چیز کو قرار دیا, اور جب تمہاری یہ سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کیا ہے تو فوراً قرآن کی اس آیت پر واجب کی نیت سے عمل کرنا کہ ایمان سے محبت کرنا. اس لیے کہ قرآن کی آیت پر عمل کرنا واجب ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو. یا رسول اللہ, اللہ نے تو ہمیں بتا دیا کہ ہم ایمان سے محبت کریں, اب آپ یہ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں. رسول اللہ کہیں گے کہ آؤ میرے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاؤ, کہیں نہ کہیں میں ایمان کی تشریح اچانک کر دوں گا. خبردار دائیں یا بائیں نہ دیکھنا, ایسا نہ ہو کہ تم دائیں بائیں دیکھ رہے ہو اور ایمان کی تشریح ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس لیے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے, ہم مرکوز رکھتے ہیں توجہ. تو آپ بھی میری طرف ہے کہ ہم ذکر علی جو عبادت کی حیثیت رکھتا ہے اس عبادت پہ یہ تمام لمحات صرف کر رہے ہیں. یا رسول اللہ, وہ ایمان کیا ہے کہ جس سے اللہ نے یہ چاہا ہے کہ ہم محبت کریں. تو آواز آئے گی, آؤ دیکھتے چلے جاؤ, اچانک میں ایمان کی تشریح کر دوں گا تو تم فوراً اس پر عمل کرنا, فوراً اس سے محبت کرنا. یا رسول اللہ, یہ دعوت ذو العشیرہ آ گئی, آج ایمان کی تشریح کر دیجئے. ایمان کی تشریح نہ ہوئی, طائف کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے, ایمان کی تشریح نہ ہوئی. اب مسلسل رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب ایمان کی تشریح ہو جائے. یہ شب ہجرت کا بستر سج گیا, ہم نے کہا شاید ایمان کی تشریح ہو جائے. ایمان کی تشریح نہ ہوئی. رسول پہنچ گئے مدینے, علی بھی مدینے پہنچ گئے, ہم نے کہا شاید آج ایمان کی تشریح ہو جائے, نہ ہوئی. اگلا برس آیا, بدر کا میدان سج گیا, ہم نے کہا شاید آج ایمان کی تشریح ہو جائے, نہ ہوئی. اگلا برس آیا, احد کا میدان سج گیا, ہم نے کہا شاید آج ایمان کی تشریح ہو جائے, نہ ہوئی. ایک بار خندق کا میدان سجا, بیچ میں خیمہ لگا, چاروں طرف خندق کھود دی گئی.